بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم جو پاکستان آئی ہوئی تھی جی اور انہوں نے کافی دنوں کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے، جی ایکسٹینسو انگیجمنٹ رہی ایکسٹینسو انگیجمنٹ. ایک تو ذرا تھوڑا سا اس ایکسٹینسو انگیجمنٹ کو انفولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیا جناب. تھی. اور دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور بڑی ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا. اس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ سے ڈیٹیل میں اس کے اوپر جو ہے وہ بات کروں. جناب جی سر، پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ چونکہ کنکلوڈ ہو چکے ہیں آلموسٹ ان کا وزٹ، اب ایک فارمر ان کی جو بھی ایک رہ گئی ہے بات چیت، اور باقی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ وہاں جا کے پھر دوبارہ سے کچھ چیزیں کریں گے اور کچھ پری کنڈیشنز وہ بتا جائیں گے جو بجٹ میں اور بجٹ سے پہلے پارلیمنٹ سے اپروو کرنا ہوں گی. جی میں آپ کو یہ اچھا ہوا آپ نے سٹارٹ اس سے لے لیا. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ٹیم آئی ہوئی تھی یہ کوئی ریویو مشن اور نئے اس کے اوپر فارمل ٹاکس نہیں تھیں. اوکے یہ ایک انگیجمنٹ تھی، یعنی بیسیکلی اس کو آپ کومبنگ مشن کہہ سکتے ہیں. اسیسمنٹ، ہاں وہی اسیسمنٹ زیادہ اسیسمنٹ کے لیے آئے تھے کہ اب کہ بیسیکلی انہوں نے کرنا کیا ہے، ان کی کرنا ہے. انٹینشن کیا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے. ایک تو یہ اس کام کے لیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے یہ کہ آئی ایم ایف اپنی ایک اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ جاری کرے گا. جانے سے پہلے یا جاتے ساتھ ہی وہ میرے خیال میں جب پاکستان سے فلائی کر جاتے ہیں تو اس کے بعد جاری کرتے ہیں. وہ جہاز سے پرچیاں تو نہیں پھینکیں. اچھا، جو بات ابھی تک ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ سر ہم نے اس سال کا جو اگلا پروگرام ہے اس کے بارے میں ہمیں اس دفعہ شاید پارلیمنٹ سے اس کی اجازت لینی پڑے. ایک یہ امپورٹنٹ. دوسری امپورٹنٹ بات جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بتا کر چلے گئے ہیں کہ آپ نے یہ جو آئندہ بجٹ ہے اس میں کیا کیا کچھ کرنا ہے. ایف بی آر کا ٹارگٹ کتنا ہونا چاہیے، پرائمری سرپلس کتنا جنریٹ ہونا چاہیے. پرائمری سرپلس میں تھوڑا سا اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ وضاحت کر دوں، وہ خسارہ، مالیاتی خسارہ جس میں سود اور شرح سود پہ جو پیسے لگتے ہیں، یعنی ڈیٹ سروسنگ، اس کو نکال کے جو باقی خسارے کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، وہ چاہتا ہے آئی ایم ایف کہ وہ خسارہ نہ ہو، وہ سرپلس ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو باقی اخراجات کی مد میں جو چیزیں باقی رہتی ہیں وہ میں گنوانا چاہتا ہوں. صرف ریڈ وہ جو ہے نا اس فلیگ کو ریز کرنے کے لیے. ویسے تو وائٹ فلیگ کی ضرورت ہے. سنیں میں بتاتا ہوں کیا کیا ہے. ڈیفینس ہے، ڈیولپمنٹ ہے، سبسڈیز ہے، پینشن ہے، رننگ آف دا گورنمنٹ ہے. آئی ایم ایف چاہتا یہ ہے کہ ان 5 میں سے کوئی جو آپ مناسب سمجھیں اس کے اخراجات میں کمی کی جائے. اب یا تو ڈیفینس آپ کو کم کرنا پڑے گا. ختم تو میں کر رہا کم تو نہیں، کیونکہ ایسی خبریں آپ کو پتہ ہے آ چکی ہوئی ہیں. پینشن کے حوالے سے بھی ابھی آپ نے بات کرنی ہے کہ شاید ڈیفینس کو ایگزمپٹ کیا جائے اس میں. جی نہیں، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. یہ خبریں آئی ہیں. وہ سر میری بات سن لینا، وہ اس پہ نہیں ہے نا، وہ اکراس دی بورڈ ہوگا. ابھی تک جو حکومت کا کلیم ہے، اب دیکھتے یہ کہ آپ پلان اناؤنس کرتے ہیں. سبسڈیز اور پینشن یہ 2 ایسے ہیں جن میں کمی کرنی پڑے گی. اچھا، پاور سیکٹر کی سبسڈی تو کم نہیں ہو رہی، اب پتہ نہیں باقی کیا کریں گے. اچھا، دوسری طرف پینشن جو ہے نا وہ زیر عتاب ہے اس ٹائم. اس پہ کسی ٹائم علیحدہ ایک نیا پروگرام کریں گے. اچھا، دوسری طرف جو ریونیو ہے اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ ریونیو یہ ہے بھائی جان کہ ٹھیک ٹھاک قسم کا ایف بی آر کا ٹارگٹ ہوگا. یعنی کرنے والی بات میں کرنا چاہتا ہوں، 1300 ارب روپے سے زیادہ کے نئے ٹیکس لگیں گے. نہیں لگیں گے. ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ ابھی تو خیر ویسے ہی وہ شارٹ فال میں جا رہے ہیں. جی، اس سال کا شارٹ فال ہوگا. ہاں جی. اگلے سال کا جو ٹارگٹ ہے وہ 1300 ارب روپیہ کے ایڈیشنل ٹیکسز وہ لگیں گے آئی ایم ایف کے اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے.
یہ جو ایس او ایز ہیں ان کے نقصانات ٹھیک ٹھاک کم کرنے پڑیں گے. بجلی کی قیمت 25% بڑھے گی. اللہ اکبر، نہ کرو. گیس کی قیمت 35 سے 40% آن ایوریج بڑھانی پڑے گی. مزید ابھی جو 1100% بڑھی ہے یار. جی ایوریج میں بات کر رہا ہوں. آپ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ آپ تو لوگوں کو خدا کی قسم، لوگ اگلی بات سن لیں. آپ لوگوں کی نیندیں اڑا رہے ہیں. اگلی بات سن لیں، ایک اور بات سن لیں سمیت میرے. ایک اور بات سن لیں. جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے اس کے اوپر ایک کاربن لیوی یا 18% جی ایس ٹی، کسی بھی قسم کا ایک ٹیکس کہہ لیں. ہاں نیا ایک ٹیکس لگے. وہ شکل بدل دیں آپ، لیکن بالکل اس کے پیسے بڑھانے ہیں آپ نے. اس کے پیسے بڑھانے ہیں. یہ ظلم ہے. ویسے تو دیکھیں شہباز شریف صاحب، آپ کو یاد ہے جب آٹے کی بات ہو رہی تھی، آپ نے کچھ کہنا پہلے کہہ لیں پھر میں جاتے ہوئے یہ بات. آپ کہیں میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. آٹے کی مہنگائی کی بات ہو رہی تھی تو شہباز شریف صاحب آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کپڑے بھی بیچنے پڑے اپنے یار. تو میں کہا تھا نا انہوں نے، تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. جو حالات آپ خوفناک بتا رہے ہیں، مطلب کہ ایک بٹر ریالٹی ہے یہ، اس میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کو کپڑے بیچنے پڑ جانے ہیں. اور ہمارا تو اسلامی ملک ہے، یہاں تو ہم ننگے بھی نہیں پھر سکتے، تو ہم جائیں گے کہاں پہ یار؟ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں جی، اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا ہنٹ کر دیتا ہوں. کل اس پہ جو تفصیل سے بات کریں گے. ایک سعودی آئل فیسلٹی ہے جی، جو لاسٹ دسمبر میں ختم ہو گئی تھی. جی، وہ جو ڈیفرڈ پیمنٹس والی تھی. جی دسمبر میں ختم ہو گئی تھی. ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے ابھی تک دی نہیں ہے، ریزیوم نہیں کی. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ مشکل ہے وہ نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے، لیکن جاتے جاتے کشکول ہم نے پھینکا ہوا ہے نا اصل میں. نہیں ہم نے کشمول یا ہم نے یوں پھینکا ہوا ہے بھائی، جس کے پاس جو ہے وہ یہ کشکول. لیکن ویسے ایک بات، ایک میں فیکٹ آپ کو بتاؤں، پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان سے یہ ریکویسٹ نہیں کی ابھی تک. نہیں کی، کس منہ سے کریں بیچارے. نہیں میں ان کے جو دیکھیں یار، آج بھی وہ یو ای میں کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ کشکول ہم نے پھینک دی ہے. وہ یہی تو ہماری ٹریجڈی ہے، جو ہم کرنے چاہتے ہیں وہ چھپا کے الٹا بیان دیتے ہیں. بھائی آپ چین جا رہے ہیں مانگنے کے لیے، آپ یو اے ای جا رہے ہیں، آپ سعودیہ جا رہے ہیں، ابھی کوششیں ہی ہیں. ایک اور چیز بھی اگر مجھے اجازت دیں، کل ایک سی ڈی ڈبلیو پی کی میٹنگ میں ML1 کا جو منصوبہ ہے، ہاں جی، وہ 6.7 بلین ڈالر ادھر سے ہم نے وہ سمری پریزنٹ کر لیا، وہ پاس کر لیا. اب ادھر سے کیا آتا ہے وہ دیکھ نہیں. ابھی میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں نا کہ پرائم منسٹر فرسٹ ویک میں جا رہے ہیں چائنا. جی، JCC کی میٹنگ ہے کل، یعنی آج جب ہم یہ پروگرام کریں گے تو آج میٹنگ جو ہے نا ہو رہی ہے آج کل میں. اور پرائم منسٹر نے فرسٹ ویک میں جانا ہے بجٹ سے پہلے. جی، اور امید یہ ہے کہ اس کا جو فائنینسنگ ایگریمنٹ ہے اس پہ بات آگے بڑھے گی. بات چلے اللہ کرے. وہ تو بڑے ظاہر ہے اس میں چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے، ایک وائبل پروجیکٹ ہے. بالکل. اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ روڈ جو سی پیک ابھی تک بنا ہے اس طرح سے یوٹیلائز نہیں ہو رہا، بٹ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کمیوٹنگ اور ٹرانسپورٹ کے سیریس ایشوز ہیں، اور اچھی ریلوے لائن بنتی ہے، وہ گڈس کے لیے بھی بنتی ہے، پیسنجرز کے لیے بھی. ایک پرابلم مجھے کہنے دیں، اب 180 کلومیٹر سپیڈ تھی، پھر 160 کی، اب پتہ ہے اس کا موڈیفائی کر کے کتنی کر دی ہے؟ 120 ML1 پہ. یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ تو پوچھے نا ان سے. بلکہ حالانکہ بلٹ ٹرین آنی چاہیے تھی یہاں پہ. یار باتیں آپ اتنی کرتے ہیں، پیسے ہیں کوئی نہیں. لیکن جاتے جاتے اب آپ نے IMF کی بات کی تو آخری بالکل بات میں یہ عرض کروں کہ یہ آپ نے بجا فرمایا خوفناک اعداد و شمار، اور جو آپ نے اندازے اور جو چیزیں بتائی ہیں جو کک ہو رہی ہیں، جو آنے والے دنوں میں عوام پہ بوجھ بڑھے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی خدشہ ظاہر کر رہا ہوں کہ IMF جس وقت یہاں پہ تھی، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن اس وقت کیا تھی، تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی جا کے مد نظر رکھیں گے، اور یقیناً ان کے جو بھی اسٹیٹمنٹ آئے گی ایٹ دی اینڈ اس میں یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے ضرور کچھ واضح چیزیں مینشن کی جائیں گی میرا خیال. ایک اور بھی بات آپ کو بات بتا دوں، یہ جو سولر ہے جی، اور یہ جو نیٹ میٹرنگ ہے، جی، یہ پاکستان کا پاور سیکٹر تو کہہ رہا ہے جان چھڑاؤ. ہاں جی، دفعہ کرو جی کی سورج تو بجلی لیندے ساڈے کول وہ. کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں آپ تھوڑا سا اس کا ذرا حوالہ دینا چاہتا ہوں. تو وہ کوئی بڑا گھر تھا، اور یہ جو پاور سیکٹر کے لوگ ہیں یہ ریپریزنٹیشن دے رہے تھے، اسی ٹائم بجلی چلی گئی. ویری گڈ. اتنے بڑے گھر میں بجلی چلی گئی.
اور بجلی جب گئی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ تو مجھے لگتا ہے آپ کے خلاف سازش ہو گئی ہے. انہوں نے کہا جی ایک بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. اس میں پاور سیکٹر کے لوگ تھے، وہ بات بڑی ضروری ہے کہنی. انہوں نے کہا جی کمرشل اسپیکٹ تو چھوڑے سولر کا، ہمیں سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے اس ٹائم کہ سولر لگا ہوا ہے اور 6000 میگا واٹ سولر کی اور چیزیں پائپ لائن میں ہیں جی جو اگلے چند مہینوں میں انسٹال ہو جائے گا. تو بھائی جان ہمیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گریڈز، ہمارے ٹرانسفارمرز جل رہے ہیں. اس سے جل رہے وہ پرابلم یہ ہے کہ جب بجلی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اسپارک کر جاتے ہیں. وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے آگے، تو اس کے نتیجے میں جو سسٹم ہے، سسٹم تو آپ کو پتہ ہے نا آبسلیٹ ہے ان کا. ہاں جی وہ ظاہر ہے جی. وہ اس کے لیے تو وہ کہتے ہیں ٹرانسمیشن لائنز اور سارا پورا آپ کا جو ٹھیک ہے. این ٹی ڈی سی کیا ہے، ماتم ہی ہے نا. تو یار یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ آپ کے جو سرکولر لاسز آ رہے ہیں وہ انہیں کی وجہ سے ٹیکنیکل لاسز، لائن لاسز، تو یہ بہت بڑا ایشو ہے اس ٹائم. لیکن اور یہ حکومت اور منسٹر جو دہلے دعوے کرتے رہے، لیکن سولر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو اور بھی سے بتاؤں، مقابلہ یار اللہ تعالیٰ کی نہیں ایک اور بھی بات ہے. پرائم منسٹر نے کچھ چائنیز اسٹیٹ اونڈ کمپنیز کو بھی کہا ہے کہ آ کے اسیس کریں اس کو اور ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاس کیا سلوشن ہے. لیکن یہ جو ایل این جی اور آئل مافیا ہے یہ بھی اس کے پیچھے ہے. ہاں جی وہ سر کوئی بھی نہیں، ہر جس چیز کا مفاد اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے افیکٹ ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ کیا. لیکن آخری بات کریں، بالکل بات لمبی ہو گئی. آپ نے جو فرمایا نیٹ میٹرنگ والا، یہ کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، گرڈ میں جاتی ہے. اس کا بہتر حل یہ ہے، عوام کو میں تو تجویز دوں گا، میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ سولر لگائیں اور بیٹریز لگائیں، آپ نیٹ میٹرنگ کا سسٹم ہی نہ کریں، آف گریڈ جائے. ہاں جی بالکل یہی حل ہے. اور نہ ہی کل کو آپ کو کوئی ایکسپلائٹ کر سکے. بالکل آف گریڈ رہے ہیں آپ اور سولر پہ جائیں لیکن آف گریڈ. بالکل ٹھیک ہے سر جی. میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، چونکہ آپ نے سجیشن اور سلوشن بھی جو عام آدمی کی ضرورت ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. اور اس پروگرام کو آپ ہر سوموار، بدھ اور ہفتے کو پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.